بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از فہد اور آپ لوگوں کو جو آج ہم نے موضوع ڈسکس کرنا ہے، ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، سیکنڈ ایئر کی انگلش کے ٹیسٹ 1 کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کو پورشن کو سولو کرنا ہے اور سولو کرنے کے بعد ہم لوگ کس طرح پیپر کے پیٹرن کو ڈسکس کریں گے اور اینول پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن ٹیسٹ 1 کا جو اوور ویو ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کے جو کویشچنز ہیں، کویشچن آنسرز ہیں، وہ کس طرح سولو کرنے ہیں، کتنے کرنے ہیں، تاکہ آپ اس میتھڈولوجی کو یوز کرتے ہوئے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو کرنے کے قابل ہو جائیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ماڈرن ایسیز ہیں. ان ماڈرن ایسیز کے اندر دو ہمارے پاس چیپٹرز ہیں، دی ڈائنگ سن اینڈ وائی بوائز فیل ان کالج. تو یہ آلریڈی ڈسکرائب کیے جا چکے ہیں، ان کی ٹیکسٹ کو بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہم بتا چکے ہیں اس میں، لیکن اس کا تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. دی ڈائنگ سن میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک سائنٹیفک تھیری ہے زمین کے وجود کے آنے کی. زمین کیسے مارز وجود میں آئی، زمین کیسے بنی، اس کی سائنٹیفک تھیری کیا ہے، سر جیمز جینس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں، کیا ڈسکرائب کرتے ہیں. ہم ان کے اوپینین سے بینگ اے مسلم ڈیفر کر سکتے ہیں، لیکن اس ماڈرن ایسے کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کی برتھ کیسے ہوئی ہے اور ہماری زمین جو ہے کتنی ایکسپینڈڈ ہے، کتنی واسٹ ہے، اور اس کے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دی ڈائنگ سن کے اندر ہمیں یہ بات کی گئی ہے، فرسٹ پیراگراف کے اندر ہمیں سر جیمز جینس بتاتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ کتنی زیادہ واسٹ ہے، کتنی زیادہ اس کی واسٹنس ہے، اور اس کی واسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ریلیٹڈ دو کویشچنز فرسٹ پیراگراف میں سے آپ کو آئیں گے، وہ ایکسرسائز کے اندر موجود ہوں گے. سب سے پہلے دی ڈائنگ سن کے اندر جیمز جینس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے کائنات کے اندر بالکل ایک خطیر سا حصہ جو ہے اس کو آکوپائی کیے ہوئے ہے. اگر ہم زمین کی حقیقت کو کائنات کے اندر دیکھیں تو بالکل خطیر سے حصے کے اوپر زمین نے آکوپائی کیا ہوا ہے، اور کائنات کی وسیع اتنی زیادہ وسیع ہے، اتنی زیادہ واسٹ ہے کہ کائنات کو ہم ان امیجنیبل ڈسٹینسز کہہ سکتے ہیں کہ ان امیجنیبل ڈسٹینسز ہیں پلینٹس کے اور سٹارز کے درمیان. تو اس تھیری کو پڑھیں گے. اس میں ایکسرسائز کے 8 کویشچنز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 8 کے 8 کویشچنز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کو آلریڈی ڈسکرائب میں پہلے بھی کر چکا ہوں اپنے لیکچر میں کہ یہ 8 کویشچنز جو ہیں بالکل بھی ان کو لیو نہیں کرنا، ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور ان کی لینتھ جو ہے وہ 3 to 5 لائنز کے اندر ہم اس کو مینشن کریں گے. کیونکہ یہ میتھڈولوجی میں نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جو میتھڈولوجی ہے 3 to 5 لائنز کی، یہ 2 نمبر کا ہمارا سوال ہوتا ہے، اور یہ 2 نمبر کا کویشچن جو ہے اس میں جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس کی لینتھ کو پورا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے جو بچے کنسائڈ سے یا ادر کسی گائیڈ سے یاد کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ کویشچن کی لینتھ جو ہے وہ 3 to 5 لائنز ہو، تاکہ اس لینتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپر بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جو بنتا ہے اس کے مطابق آپ کو نمبر دیے جائیں. کیونکہ جب ہم لوگ آپ اس کے نمبر دیتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، ہم اس کی لینتھ کو انکمپلیٹ مینشن کرتے ہیں، تو بہت سے بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جی یہ تو ہم نے کویشچن کمپلیٹ لکھا تھا، بالکل صحیح لکھا تھا، لیکن اس کویشچن کو لکھنے کے باوجود بھی ہمارا 1 نمبر آیا ہے. لیکن آپ 3 to 5 لائنز جو مینشن ہوتا ہے بورڈ کے پیپر میں، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 3 to 5 لائنز میں ہی اس کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. ایک آدھ لائن اگر زیادہ بھی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس ریکوائرڈ لینتھ سے نیچے بالکل بھی کم نہیں لکھنا، تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے 2 نمبر کا جو کویشچن آپ کا بنتا ہے ایکسرسائز کا، جو آپ لکھتے ہیں، آپ اس کو پٹ کرتے ہیں بورڈ کے پیپر کے اندر، اس کے پورے آپ کو مارکس ملے. تو سیکنڈ ہمارا جو ہے وائی بوائز فیل ان کالج، اس کی ایکسرسائز کے 7 کویشچنز ہیں. وائی بوائز فیل ان کالج کے تھوڑا سا آپ کو ریویو دے دیتا ہوں. یہ سائیکولوجیکل ریسرچ ہے، اور اس میں بوائز کیوں یوز کیا گیا، اٹس اپ ٹو دا رائٹر کہ اس نے بوائز کے ورڈ کو یوز کیا ہے. اس کی سائیکولوجیکل ایک ریسرچ ہے، بچوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے کالجز کے اندر، بچے کالجز میں کیوں ناکام ہوتے ہیں، اس کی ملٹیپل ریزنز اس نے ڈسکرائب کی ہیں، بہت سی ریزن ڈسکرائب کی گئی ہیں. اس میں سب سے پہلے سائیکولوجیکل ریزننگ اس نے بتائی ہے، اس کے بعد اس نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے فائنینشیل پریشر کے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. اس کے بعد مسٹیکن ایمبیشن جو ہے والدین کا،
جو اپنے بچوں کو غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں، جو بچہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی ایبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ بچوں کے اوپر انفورس کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی اوپینین بچوں کے اوپر انفورس کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی فیلئر ہوتا ہے۔ تو یہ جو سائیکولوجیکل ریسرچ رائٹر نے کی ہے ایسے بچوں کو، اس نے ایک پیغام دی، اس کی بالکل اس کی ایک رپورٹ ہے، اس نے سائیکولوجیکلی رپورٹ یہ جو ہے سبمٹ کروائی ہے اور لکھا ہے اس کے اوپر ایسے کہ بچوں کی فیلیئرز کی ریزن کیا ہے، بچے فیل کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سجیشنز بھی دی ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں سجیشنز بھی پرووائڈڈ ہیں کہ ایسے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، بچوں کو کیسے ہم نے تعلیم دینی ہے، بچوں کو کیسے ہم نے ان کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کو کیسے ہم لوگوں نے ہیلتھ کے ایشوز کو ہم لوگوں نے اس کو اوور کم کرنا ہے، بچوں کو کیسے ہم نے ایڈوائزز کرنی ہے۔ اس میں اساتذہ کا کیا کردار ہے، کالج کے ڈین کا کیا کردار ہوتا ہے، کالج کی انتظامیہ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کالج اسپیشلی کالج کے ڈاکٹرز اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہوتا ہے انتظامیہ کا، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اور نہ صرف اس میں ریزنز بتائی گئی ہیں بلکہ ان لاسٹ پہ رائٹر نے ان لیزی بلفرز کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف فن جو ہے وہ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، ایڈمیشن لینے کے بعد ان کی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے سمپلی کالج کی لائف کو انجوائے کرنا ہوتا ہے، پڑھائی سے ان کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی سجیشن نہیں ہے، کوئی ایڈوائس نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں تاکہ ایسے لوگ جو ہیں زمانے کی جب ٹھوکریں انہیں پڑے تو پھر انہیں پتہ چلے کہ ہمارے جیسے یہ جو ایسے بچے ہیں جو لیزی بلفرز ہیں، جو کالج میں جسٹ فار دا سیک آف فن آتے ہیں، ان کی پلیس زمانے کے اندر یا دنیا کے اندر کیا ہے، دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، دنیا کے لیے ان کی ویلیو کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ کبھی زندگی میں بھی سیکھ نہیں پائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بچہ، اینڈ پہ ہمیں رائٹر کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو زمانے کا سبق سیکھ لے اور وہ اپنے زمانے کے اندر معاشرے کے اندر اپنی ویلیو کو دیکھ لے تو اس بچے کو آپ دوبارہ کالج میں ابزورب کریں، اس کے ساتھ اٹینشن پے کریں اس کی طرف تاکہ وہ واپس اپنی زندگی میں آ سکے۔ لیکن یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اس بچے کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر کوئی سجیشن، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، ٹوٹلی اس بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو زندگی میں کیسے لے کے چلتا ہے۔ اور اس کا مقصد واپسی کا نہ کہ فن ہوتا ہے بلکہ اس کا مقصد واپسی کا سمپلی یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے سے سبق سیکھ چکا ہے اور وہ مزید زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے۔ تو اس کے 7 کویسچنز ہیں ہمارے ٹیکسٹ بک کے، بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ پھر میں ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں بات کو، 3 to 5 لائنز اسٹرکٹلی آبزرو کرنا ہے آپ نے پیپر کے اندر۔ 3 to 5 لائنز کا کویسچن جو ہے وہ آپ نے اسٹرکٹلی آبزرو کرنا ہے۔ اس کے جو آپ کو کویسچنز میں نے آپ کو ڈیورنگ لیکچر، فزیکل لیکچر جو ہے مینشن بھی کروائے ہیں، کون سے امپورٹنٹ ہیں، ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو سے کتنے امپورٹنٹ ہیں، پیپر پوائنٹ آف ویو سے کتنے امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ ایکسرسائز کے جو کویسچن اس میں ایڈیشنل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ایسیز کے اندر میں سے 9 کویسچنز آتے ہیں، اس میں سے آپ نے 6 کویسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ جو 6 کویسچنز ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایکسرسائز میں سے ہی آ جائیں گے۔ اس کے بعد اس کا امپورٹنٹ فیکٹر اور جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے سینونمز کا۔ تو یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے بات، پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ سینونم کا جو پورشن ہے اسپیشلی سیکنڈ ایئر کی انگلش میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جو ورڈز ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہیں اور ان کو یاد رکھنا، اور اسپیشلی کیونکہ اس کی ماڈرن ایسیز کی ٹرانسلیشن نہیں آتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس ٹرانسلیشن کو نہیں پڑھتے، اگنور کرتے ہیں، اس لیے ورڈ جو ہے اس کا کانٹیکسچول میننگ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم تکے کی طرف جاتے ہیں۔ تو 3 سینونمز جو ماڈرن پروز اور اس میں سے ایسیز میں سے آئیں گے، آپ نے بالکل غور سے ان کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، جن کے اوپر ہم نے مارک کیا ہوا ہے، نشان لگائے ہوئے ہیں سینونمز کے، ان کو دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو کوئی بھی گائیڈ ہے اس گائیڈ کے اینڈ کے اوپر جو سینونمز پرووائڈڈ ہیں آپ ان کو دیکھیں، پاس پیپرز کو ریلیٹ کریں، کیونکہ اب ٹائم آ گیا کہ آپ پاس پیپرز کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ پاس پیپرز میں سے ان 2 ماڈرن ایسیز میں سے کون سے سینونمز آتے ہیں اور بار بار کن کویسچنز کو فوکس کرتا، کیونکہ یہ بتایا بھی جا چکا ہے لیکن جو نئے سننے والے ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں ماڈرن ایسیز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے ایکسرسائز کے کویسچنز بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو چیز جس کی امپورٹنس ہے، جو چیز ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے، پھر میں بار بار اس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں، یہ بڑا وائٹل اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے لینتھ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔
آپ کی لینتھ جو ہے بالکل 3 to 5 لائنز ہونی چاہیے، ادروائز وہ نہ تو آپ کو بورڈ کے پیپر میں نہ کسی دوسرے پیپر میں جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا سمپلی اس کو ٹک بھی کرے گا، آپ یہ پرزیوم کریں گے میں نے بالکل ٹھیک کویشچن لکھا ہے، لیکن وہ کویشچن ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بالکل irrelevant، آپ انکمپلیٹ کہہ سکتے ہیں، انکمپلیٹ کویشچن ہوگا اور اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا یا آپ کو ہاف مارکس دے کے آگے جائے گا۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ آپ کو ماڈرن ایسیز کے اندر یہ جو 2 ماڈرن ایسیز ہیں، اس کا میں نے تھوڑا سا اوور ویو بھی دیا کیونکہ ہم نے آلریڈی اس کی ٹیکسٹ پڑھی ہوئی ہے، اس کو اوور ویو بھی دیا اور آپ کو بتایا کہ اس میں سے کون سے کویشچنس امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کویشچن آتا تھا ایڈیمز کا۔ یہ 9 ایڈیمز ہوتے ہیں بورڈ کے پیپر میں، 8 ایڈیمز ہوتے ہیں، فریزل وربز بھی سم ٹائم انڈلج کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ تو ہم نے ان ایڈیمز کو 5، ہم موسٹلی جو کلاسز ہیں ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم صرف ایڈیمز کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں چوائس نہیں رکھتے، کوشش کرتے ہیں جتنے ایڈیمز پرووائڈڈ ہیں بکس کے اندر ہم اتنے یاد کریں، اچھے طریقے سے ان کو کریم کریں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ایڈیمز ہیں یہ آپ کے 10 مارکس کے ہیں، ٹھیک ہے، 5 آپ نے ایڈیمز اٹیمپٹ کرنے ہیں، تو موسٹلی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گرامر بہت اچھی ہے، ہم اچھے طریقے سے میننگ فلی کمبائن کر کے ورڈز کو اپنے پاس سے جو ہے وہ اس کے ایڈیمز کے سنٹینس کو میک کر لیں گے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کوشش کریں سب سے پہلے کہ آپ چیز کو یاد کریں، ان ایڈیمز کو ٹائم اینڈ اگین جو ہے ہم نے کلاس کے اندر بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، ہم نے ان کا ٹیسٹ بھی لیا ہوا ہے، ان کو بتایا بھی ہوا ہے، اور ان کا ریویو بھی یہی ہے کہ آپ ان ایڈیمز کو اچھے طریقے سے، ان کے سنٹینسز کو اچھے طریقے سے یاد کریں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کے بعد لکھ کے دیکھیں، اور پنکچویشن کی کوئی غلطی نہ ہو ایڈیم میں آپ کی، اس کے بعد آپ کی ٹینس کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد میننگ فلی کمبائن کریں ورڈز کو تاکہ آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے سنٹینس کی فارمیشن ہو اور وہ آپ کو پورے 2 نمبر دے۔ اور یہ 10 نمبر کا نہیں بلکہ 20 نمبر کا کویشچن بن گیا، کیونکہ آپ کی فرسٹ ایئر بھی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے یہ جو 20 مارکس ہیں، ویسے ایز ویل تو یہ تو ہوں گے 10، لیکن 20 مارکس جو ہیں یہ آپ کے بہت امپورٹنٹ ایڈیمز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کویشچن تھا سالو پیراگرافس، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، 15 مارکس کا آئے گا بورڈ کے پیپر میں۔ یہ ہمارا سالو پیراگراف ہے، 15 نمبر کا پیراگراف آئے گا، اور ڈیفینیٹلی یہ انسین پیراگراف آئے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ایسا بھی ہوا ہے سم ٹائمز کہ پاسٹ پیپرز میں سے یا آپ کی گرامر میں جو آپ گائیڈ یوز کریں اس میں سے جو پیراگراف سالوڈ ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہی جو سیم پیراگراف ہے وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم ریپیٹ دیکھا ہے کہ بورڈ کے اندر ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کی 2 ڈائمینشنز رکھی ہیں اس کو کرنے کی، ایک ان سین پوائنٹ آف ویو سے کرنے کی اس کی ڈائمینشن ہے، اور ایک سین پوائنٹ آف ویو کرنے سے ڈائمینشن ہے۔ آپ سب سے پہلے ان پیراگرافس کو یاد کریں، جب آپ ان پیراگرافس کو یاد کریں گے، اچھے طریقے سے یاد کریں گے، تو ایک تو آپ کی وکیب انکریز ہوگی، اس کے بعد آپ سنٹینس کی فارمیشن دیکھیں کہ کیسے سنٹینس بن رہا ہے، کون سا ٹینس یوز ہو رہا ہے، کیسے کیپٹلائزیشن کی جا رہی ہے ورڈز کی، کیسے جو پنکچویشن یوز کی جا رہی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو ایک اور فائدہ ہوگا کہ آپ کی وکیب بھی انکریز ہوگی، آپ پیراگراف کو کریم بھی کریں گے، اور دوسرا آپ پیراگراف کو ان سین پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سولو کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور اس کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ 15 مارکس اپروکسیمیٹلی 5 یا 6 سینٹینسز جو ہیں اس کا ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس پیراگراف کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں، اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن اس کی کریں۔ تو جب یہ پیراگراف 15 مارکس کا، ڈیفینیٹلی آپ کے 15 مارکس جو ہیں فرسٹ ایئر کی بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، تو یہ بن جائے گا آپ کا 30 مارکس کا۔ تو یہ جو 30 مارکس ہیں یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو 2 ڈائمینشن کے ساتھ کریں، ایک اس ڈائمینشن سے کہ اگر بورڈ کے پیپر میں یہ پیراگراف ریپیٹ ہو جاتا ہے تو آپ یاد کیا ہوگا آپ نے، بالکل یہ کنفرم بات ہے کہ آپ یاد کیا، اور ہوپ فلی ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ نے ان سین پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ نے ان سین پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو کرنا ہے۔ تو جب آپ ان سین پوائنٹ آف ویو سے اس کو کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے آپ مینج کر کے کریں گے، اس کی وکیب کو کریم کریں گے، دیکھیں گے سنٹینس کی فارمیشن دیکھیں گے، سنٹینس کیسے فارم ہوا ہے وہ دیکھیں گے، تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ آپ کی ان سین پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کی سین پوائنٹ آف ویو سے بھی پریکٹس ہو جائے گی۔
تو اس کویشچن کے اوپر بار بار میں فوکس لے کرتا آ رہا ہوں. آپ کو فزیکل لیکچرز کے دوران بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو پیراگرافس ہیں انگلش کے پیراگرافس ہیں, جو ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلش ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں, اس کی ٹائم اینڈ اگین پریکٹس کریں. فرسٹ آف آل آپ کی یہ ڈیمینشن ہونی چاہیے, آپ 7 پیراگرافس کو یاد کریں اچھے طریقے سے جو آپ کی گائیڈز میں پرووائڈڈ ہیں. اس کے بعد انہی پیراگرافس کو آپ ان سین پوائنٹ آف ویو سے کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد لانگ ایسے ہمارے پاس ایک ایسے ہمارا فرسٹ ٹیسٹ کے اندر وہ ہے مائی ہابی, اور یہ 300 to 400 ورڈز میں مختلف کویشچنز آتے ہیں بچوں کی طرف سے. سر اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ لینتھ 300 to 400 ورڈز ریکوائر ہیں. آپ 450 ورڈز تک جا سکتے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے رائٹنگ سٹائل پہ. آپ ایک لائن میں کتنے ورڈز لکھتے ہیں, آپ ایک لائن کے اندر کتنے ورڈز لکھتے ہیں. اب اگر آپ ایک لائن میں 7 ورڈز لکھتے ہیں, 6 ورڈز لکھتے ہیں, جو آئیڈیل لینتھ ہے اس کے مطابق آپ کی اتنی لینتھ, آپ نے 300 to 400 ورڈز کو آپ نے جو اس کی ریکوائرڈ لینتھ ہے جو ڈیمانڈیڈ ہے بورڈ کے پیپر میں, آپ نے اس کے مطابق اس کو کرنا ہے. جب آپ اس کے مطابق کریں گے تو یہ کیا ہوگا, جو ڈیمانڈیڈ لینتھ ہے بورڈ کے پیپر کی, آپ کے ایسیز اس پوائنٹ آف ویو سے تیار ہوں گے. تو وہ کسی کی 4 شیٹس پہ آ جائے, 5 شیٹس پہ آ جائے, 6 پیجز پہ آ جائے یا 4 پیجز پہ آ جائے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے رائٹنگ سٹائل کے اوپر. لیکن جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ 300 to 400 ورڈز ہیں. تو 300 to 400 ورڈز کا جو ایسے ہے, جو آپ کے 50 مارکس جو ہیں وہ آپ کو گین کرنے پڑیں گے, اس میں لینے پڑیں گے. آپ کو 15 مارکس کا ایسے ہے, اس کے بعد آپ اس کو 15 اور انکلیوڈ اگر کریں تو یہ تقریباً 30 نمبر کا کویشچن جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں بن جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ ایئر کا جو سلیبس ہے, فرسٹ ایئر کی کلاس ہے, وہ بھی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ مائی ہابی کو اچھے طریقے سے, اور اس میں 2 طرح کے بچے ہو سکتے ہیں, کسی نے آؤٹ لائن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے, آؤٹ لائنز بنائی ہیں, کسی نے آؤٹ لائنز نہیں بنائی. تو یہ اٹ ڈزنٹ میٹر, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سمپلی ایک چیز میٹر کرتی ہے, وہ میتھڈولوجی ہے, وہ اس کی ڈیمانڈ ہے, جو اس نے ڈیمانڈ پرووائڈ کی ہے, جو اس نے ڈیمانڈ ہمیں کہی ہے کہ اتنے ورڈز کا ہونا چاہیے. یہ ایک سٹائل آف رائٹنگ ہوتا ہے. اگر کوئی آؤٹ لائنز کے ساتھ اپنے ایسے کو یاد کیا, اس کو لکھا ہے, اس میں کوٹیشنز ہیں, ویل اینڈ گڈ, وہ کوٹیشن پرووائڈ کرے, لکھے, یاد کر سکتا ہے, کوٹیشنز کو جتنی ہو سکتا ہے اس کے اندر پٹ کرے, لکھے, اس کو ڈیکوریٹ کرے کوٹیشنز کے ساتھ, اچھی چیز ہے, مارکس گیننگ ہے. اور دوسرے جو بچے ہیں جنہوں نے وداؤٹ آؤٹ لائنز ایسے کو یاد کیا ہے, بالکل وہ اپنی میتھڈولوجی کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی ایسیز کو اسی طرح یاد کریں, ٹیسٹ کے اندر لکھیں, بالکل اچھے طریقے سے یاد کریں, مائنڈ کو فوکس کر کے اس کو یاد کریں. کیوں یاد کرنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ ہماری لینتھ بھی پوری ہو, اور جو پرووائڈڈ ہیں اسمارٹ سلیبس کے اندر ہمارے 20 ایسیز, ہم ان کی طرف بھی ایک سفر شروع کریں ان کو یاد کرنے کا. اور اس میں آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا تھا, بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پیپرز میں, کیونکہ پرووائڈڈ نہیں ہوتے تھے, جتنے مرضی آپ ایسے کر لیں, آپ 30 کر لیں, آپ 50 کر لیں, آپ 60 کر لیں ایسے, لیکن ایک دل کو سکون نہیں ہوتا تھا کہ ایسے اس میں سے آئے گا. لیکن کیونکہ اب 20 ایسیز جو ہیں وہ پرووائڈڈ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان میں سے ایک ایسے آئے گا, 4 ایسیز آئیں گے, ان میں سے ایک کرنا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آپ کیا کریں گے, آپ فوکس کریں گے اپنے ایسیز کے اوپر اچھے طریقے سے. 15 مارکس کا ہے, اچھے طریقے سے جس نے اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیا ہوا, اچھے طریقے سے لکھا ہوا, وہی ایسے میں نمبر اچھے گین کرے گا, اور وہی اچھے طریقے سے اس کو ایسیز کو وہاں پہ لکھنے کی کوشش بھی کرے گا, اور وہاں پہ لکھنے کے قابل بھی ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا فرسٹ لیکچر تھا ٹیسٹ 1 پارٹ 2 کا 50 مارکس کا آپ کا جو ٹیسٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا, اور آپ اس کے لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے کریں گے. اور سوری ایک بات آپ کو میں بتانا بھول گیا, اس میں پریپوزیشن کی ایکسرسائزز ہے, 3 ایکسرسائزز ہیں. پریپوزیشن ان سین پورشن ہی ہے. تو سب سے پہلے ہماری گائیڈ کے اندر جو پریپوزیشن کی ایکسرسائزز ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں, یہ اس کی ریویژن ہی ہے. تو یہ جو 3 ایکسرسائزز ہیں, ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں, بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں, غور سے یاد کریں. اور یہ میں بار بار سجیسٹ کرتا ہوں, یہ 5 مارکس کا آپ کا کویشچن ہے, لیکن یہ بھول جاتی ہیں. ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں, یاد کرنے کی کوشش کریں, بار بار لکھیں, پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں وہ جو ورڈ ہے وہ آپ کے مائنڈ میں بالکل صلاحیت کر دے گا, اور آپ کو یاد رہے گا. اچھے طریقے سے جب آپ لکھیں گے, بار بار پریکٹس کریں گے, تو پریپوزیشن کا کویشچن جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے مارکس دے گا, اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. کیونکہ اس کویشچن میں اسپیشلی جب آبجیکٹیو پارٹ میں یہ کویشچن آتا ہے, تو اس کویشچن کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. اور پریپوزیشن یاد کرنے کا آپ کو ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اوور آل آپ کے کویشچن آنسرز میں آپ ایگزیکٹلی پریپوزیشن جو ہے پٹ کر سکیں گے,
آپ اپنے ایڈیمز میں اچھے طریقے سے پریپوزیشن پٹ کر سکیں گے، آپ پیراگرافس کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر اپنی پریپوزیشنز پٹ کر سکیں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو لانگ ایسے اس میں بھی آپ کی پریپوزیشن کی غلطیوں کے چانسز بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ ٹیسٹ 1 اچھے طریقے سے کریں گے، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کریں گے، اور کووڈ-19 کے ان ڈیز کے اندر بھی اپنی جو سٹڈیز ہے اس کی کنٹینیوٹی میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ ٹیسٹ آپ کو پہنچ جائے گا اور اس کو اچھے طریقے سے سولو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم۔